سورة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتي
تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة الفتح
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. سورة محمد مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے. اس کا مرکزی مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی اطاعت، ایمان اور تعظیم ہے. 13 مکی صورتوں کے بعد یہ مدنی صورت آئی ہے. اس کا دوسرا نام قتال ہے. وہاں کے عرب کے لوگوں میں یہ اوصاف تھے کہ وہ انتہائی بہادر تھے، سچے تھے، ان میں مروت تھی، صلہ رحمی تھی، مہمان نوازی تھی، اور سقایت الحاجی و عمارت المسجد الحرام. تو یہ سب ضائع ہو گئے جب انہوں نے کلمہ کی دولت سے وہ محروم ہو گئے. تو کہا کہ یہ تمام اوصاف ان کے ختم ہو گئے کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جب تک کلمہ نہیں ہوگا تو یہ کام اچھے تو ہوں گے لیکن نیک نہیں ہوں گے، ان کی مارکنگ نہیں ہوگی. اگر رب سے کنیکشن جڑ گیا، کلمے سے کنیکشن جڑ گیا تو سب ملے گا. اور فرمایا کہ جیسے ہی یہ اسلام لائے کافر تو پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے ان کے معاف کر دیا. تو کہا جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے، اور وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایمان لائے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور قرآن پاک ان کے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، ان کی خطائیں اور غلطیاں ان سے دور کر دیں اور ان کے حال کو درست کر دیا ایمان کی بدولت. یہ اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی اپنے رب کی طرف سے. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ٹھیک ٹھیک مثالیں بیان فرماتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب تم کافروں سے جنگ کرو تو ان کی گردنوں کو مارو، جنگ کی نوبت آئے تو ان کی طاقت ختم کر دو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو کچل دو تو ان کے قیدیوں کو مضبوطی سے باندھو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، خواہ اس کے بعد تم احسان کرو معاوضہ لے کر، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، کفر کا زور ختم ہو جائے. یہ کام تمہارے کرنے کا ہے. اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، مسلمانوں کو کفار کے ذریعے آزمائے. اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ہرگز اللہ ان کے اعمال ضائع نہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فوج کو ہدایات دے رہا ہے کہ دیکھو سانپ اور شیر کو زخمی کر کے چھوڑ نہ دو، بلکہ کفر کی طاقت کو ختم کر دو. سیہدیہم، ان کو اللہ سیدھے راستے پہ چلائے گا اور ان کے حال کی اصلاح کرے گا اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جس کی واقفیت انہیں کرا چکا ہے، ان کی پہچان کرا چکا ہے. اور جنت کی پہچان قرآن پاک اور سنت سے ہوتی ہے. ہر انسان جنت کا گھر پہچان لے گا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعارف کرا دیا جنت کا، اور جب انسان اپنی جنت میں جائے گا تو اس کو پہچانے گا، دور سے ہی جنت کو پہچان لے گا، دنیا کے گھر سے زیادہ پہچانے گا، اور جنت کا گھر خوشبو سے معطر کر دے گا. فرمایا کہ اللہ کی خاطر تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو،
یا دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر عطا کرے گا، اور صبر پہ بیت الحمد ملے گا، اور جھگڑا چھوڑنے پہ بھی اللہ تمہیں جنت میں گھر عطا کرے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اور ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے، بھٹکا دیے، یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے اتارا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں کوئی وزن نہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے ان پر ہلاکت ڈالی، اور کافروں کے ایسے ہی نتائج مقدر ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں، کوئی حامی و ناصر نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر کیا وہ یہی موجے کر رہے ہیں، یہی فائدے اٹھا رہے ہیں، یہی مزے اڑا رہے ہیں، اور وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ کہا کہ جو دین سے ناواقف ہیں تو ان کا کھانا کیسا کھانا ہے کہ بس دنیا میں مزے اڑائے، موجیں کی، اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اور جانور کس طرح سے کھاتے ہیں؟ کہا کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، بغیر ذکر کے کھاتے ہیں، حلال حرام کی کوئی فکر نہیں ہوتی، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، صرف اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، کھاتے ہوئے بولتے رہتے ہیں۔ تو کہا یہ سب جانوروں جیسا کھانا ہے، اور مثلث میں گھوم رہے ہیں، روٹی کپڑا مکان جانوروں کی طرح، اور کہا کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح اور حساب دیں گے انسانوں جیسا۔ حضرت ماکل بن یسار کے بارے میں ہے، وہ شاہ ایران کے دربار میں پہنچے، کھانے لگے تو نیچے سے لقمہ اٹھایا تو کسی نے کہا کہ وہ کیا سوچیں گے؟ کہا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، اور نیچے سے لقمہ اٹھایا اور کھا لیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں وہ زیادہ زور آور تھیں آپ کی اس بستی سے، مکہ کی بستی سے جس نے آپ کو نکال دیا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی۔ جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا، اس میں نہریں ہیں پانی کی، نتھرا ہوا پانی، شفاف پانی، اور نہریں دودھ کی کہ جن کے مزے میں فرق نہ ہوگا، اور نہریں شراب کی کہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا، اور نہریں شہد، صاف ستھرے شہد کی، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہو، اور وہ ابلتا پانی پلائے جائیں گے جو ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ دودھ اور شراب پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ پیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں۔ یہ منافقین وہ کہتے ہیں اہل علم سے، کیا کہا تھا ابھی؟ آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ تو اس طرح سے مذاق اڑانے کے لیے یہ اہل ایمان سے منافقین کہتے کہ جیسے کوئی چیز میں دلچسپی نہ ہو، بوریت ہو اور اہمیت نہ ہو کہ آپ نے کیا کہا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے اور انہیں تقوی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کے ایمان میں اور ذوق شہادت میں اضافہ کرتا ہے۔
فَهَلْ يَنْظُرُونَ کیا وہ منتظر ہیں قیامت کے کہ ان کے پاس اچانک آئے گی، حالانکہ اس کی علامات ان کے پاس آ چکے۔ کون سا موقع ہوگا نصیحت قبول کرنے کا؟ فَعَلَمْ اے نبی خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی، اور اللہ جانتا ہے تمہاری سرگرمیوں کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والے کہتے ہیں کیوں نہیں کوئی صورت اتاری گئی؟ پھر جب صورت اتاری جاتی ہے کوئی محکم اور اس میں جنگ کا حکم آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ منافقین کی حالت ایسی ہوتی ہے، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت چھا گئی ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ان کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے۔ زبان پر اطاعت کا اقرار ہے اور اچھی باتیں صرف گفتار کے غازی ہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ پھر جب قتال کا قطعی حکم دے دیا گیا، اگر وہ اللہ کے سچے ہوتے، وہ وفادار ہوتے تو ان کے لیے اچھا تھا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ تو کیا توقع کی جا سکتی ہے اگر تم حاکم بن جاؤ کہ تم زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رحمی رشتے کاٹو گے؟ تو کہا تم ایسے ہو کہ اگر زمین میں تمہیں اقتدار ملے تو تم فساد کرو گے اور رحمی رشتے کاٹو گے۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان پہ لعنت کی، ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اگر اس دوران موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو قطع رحم کے اعمال پیش نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ بلو ارحامکم ولو بالسلام، رشتہ داریوں کو تازہ رکھو خواہ صرف سلام ہی کیوں نہ کرو۔ صلہ رحمی کا بہت جلد اجر ملتا ہے، خیر و برکت آتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ قرآن پاک سے اپنی زندگیوں کو سجائیں، اور یہی تدبر ہے کہ قرآن پاک میں اپنے آپ کو غرق کر دیں، ڈبا دیں۔ قرآن پاک ہم سب کی جڑوں میں جائے۔ جب تک تالا نہیں کھلے گا تو ایمان اور قرآن اندر نہیں جائے گا۔ سنسان، ویران، بے آباد، سناٹا، خاموشی ایسے گھر میں ہوتی ہے جہاں پہ تالا ہو، جہاں زندگی کے آثار نہ ہوں۔ جب تک یہ تالا نہیں کھلے گا، انا کا اندر قرآن پاک نہیں جائے گا تو دل مردہ رہے گا۔ تو مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ کہ کلا بل ران علی قلوبہم، دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں، اور دلوں کے زنگ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک سے تعلق بنا لیں کہ رب اشرح لی صدری۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے سینے کھول دے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے، جو اپنی پیٹھوں پہ پلٹ گئے، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے ان کے لیے سہل بنا دیا، سجا دیا اور ان کو لمبی امیدیں دلائیں۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ وہ ہیں جنہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے جن کو انہوں نے ناپسند کیا، یعنی کافروں نے، یہودیوں کو کہا ما نزل اللہ، نہیں اللہ نے اتارا، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری بعض معاملے میں اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی خفیہ باتیں جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آدھے دین پہ عمل کریں گے اور آدھے پہ نہیں، کہ مذبذبین بین ذالک۔ فکیف، کیسے ہوگا جب فرشتے ان کو فوت کریں گے، ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس طریقے کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اگر ہم چاہیں تو آپ کو ان کی پہچان کرا دیں،
آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، مگر آپ ان کو ان کے انداز کلام سے پہچان لیتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال۔ کہا کہ آپ ان کو ان کے بات کے طریقے سے پہچان لیں گے، منافقین کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں گے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے، اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں گے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اور انہوں نے مخالفت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہرگز وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، ان کے اعمال اللہ غرق کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، پھر مرتے دم تک کفر پر جمے رہے، ہرگز اللہ انہیں معاف نہ کرے گا۔ فلا تہنوا، تم کمزور مت ہو اور صلح کی درخواست مت کرو، تم ہی غالب ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ہرگز اے مسلمانوں تمہارے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یقیناً دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، تمہیں وہ پورے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے ان کا سوال کرے، پھر وہ تم سے طلب کرے، تم بخل کرو، وہ تمہارے کینے نکال کر رکھ دے گا۔ ہاں ارے تم وہ ہو، تمہیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو غنی ہے، وہ مالک الملک ہے، اور تم محتاج ہو، ایک ایک سانس کے ایک ایک قدم کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو تو اللہ کسی اور قوم سے کام لے لے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورۃ الفتح مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی تاکہ اللہ درگزر کرے آپ کی اگلی اور پچھلی کوتاہیوں کو، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کی تکمیل کرے جو اس نے آپ پہ کی، اور آپ کو یہدیک صراطا مستقیما، صحیح راستے کی رہنمائی کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو آپ نے 1400 صحابہ کو اپنے ساتھ لیا، آپ مکہ روانہ ہوئے، ذوالحلیفہ آپ نے جا کر احرام باندھا، تو جیسے ہی آپ پہنچے حدیبیہ کے مقام پہ تو آپ کو روک دیا گیا۔ یہ مکہ سے 13 میل کے فاصلے پہ تھا حدیبیہ جہاں آپ نے پڑاؤ کیا۔ تو بہرحال عروہ بن مسعود آیا اور اس نے آپ کو جانے نہیں دیا، اور پھر معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آپ عمرہ کریں گے، اس سال واپس چلے جائیں، اگلے سال عمرہ کریں گے، 3 دن کے لیے آپ آئیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ معاہدہ بھی ہوا کہ کوئی اگر مدینہ آئے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، لیکن جو مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ صلح حدیبیہ لگتا تھا کہ دب کے کی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو خیر کا ذریعہ بنا دیا، یہ عرب میں اسلام کے غلبے کا آغاز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی کہ آپ کی حیثیت انہوں نے تسلیم کر لی۔ صحابہ کرام اس موقع پر انتہائی دکھی تھے کہ جب آپ نے کہا کہ احرام اتار دو تو کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ یوں کریں کہ آپ خود اپنا احرام اتاریں گے تو صحابہ کرام آپ کو فالو کریں گے۔ بہرحال جیسے ہی آپ نے احرام اتارا تو صحابہ کرام نے آپ کو فالو کیا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی زبردست مدد کرے گا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ وہ ہے جس نے سکینت نازل کی حدیبیہ کے موقع پر، فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں، تاکہ ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔
تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو داخل کرے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ اور سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا ان پہ غضب نازل ہوا، ان پہ اللہ کی لعنت، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بطور گواہ بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، اے لوگو تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور آپ کی مدد کرو، آپ کا ساتھ دو اور آپ کی تعظیم کرو اور آپ کی اور اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ حدیبیہ کے موقع پہ رات کو جب آپ واپس آ رہے تھے، ایک نرم زمین پہ پڑاؤ آپ نے ڈالا، آپ نے پوچھا کہ آج رات کون پہرا دے گا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ میں دوں گا، حتیٰ کہ ان کو بھی نیند آ گئی اور صبح کا سورج نکل آیا تو آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ حسب معمول نماز پڑھ لو، ایسا ہی کیا کرو کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو جب آنکھ کھلے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہم سب کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ رہنما اصول ہمیں بتا دیے گئے۔ ان الذین یبایعونک، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں دراصل وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، جو عہد کو توڑے گا تو عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پہ ہوگا، اور جو عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہاں پہ آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا مکہ تو خبر ملی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہاں پہ آپ نے بیعت لی اور اس بیعت کی بات ہو رہی ہے۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، حدیبیہ میں پیچھے رہنے والے بدو کہنے لگے، شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مصروف رکھا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ وہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہ تھا۔ کہہ دو کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا، اگر اللہ تمہیں نقصان یا نفع دینا چاہے، بلکہ جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بلکہ تم نے تو یوں سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، اور یہ چیز تمہارے دلوں میں سجا دی گئی اور تم نے گمان کیا برے گمان، اور تم لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ صلح حدیبیہ کے سفر میں منافقین ساتھ نہیں آئے تھے۔ جب عظیم فتح کی خوشخبری ملی تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ معاف کرے جس کو چاہے اور سزا دے جس کو چاہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان قریب پیچھے چھوڑے جانے والے کہیں گے جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ کہہ دو ہرگز تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، ایسے ہی اللہ اس سے پہلے فرما چکا ہے۔ وہ الزام دیں گے کہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم ہمیں نیکی کا موقع نہیں دیتے، بلکہ وہ صحیح بات کم ہی سمجھتے ہیں۔ کہہ دو پیچھے رہنے والے بدوی عربوں سے کہ ان قریب تم ایک زور آور قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، فارس اور روم کی طرف غزوات ہوں گے، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے جہاد کا حکم مانا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا کرے گا، اور اگر تم نے منہ موڑا جیسا کہ تم حدیبیہ میں منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ جہاد کے لیے نہ آئیں
فرمایا کہ نہیں ہے اندھے پر اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی الزام اور نہ ہی مریض پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اس کو داخل کرے گا باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے تو اللہ اس کو سخت سزا دے گا۔